السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہندوستان کا مایہ ناز مدرسہ، ہندوستان کا ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں ہے، اس عقل کنواں کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عقل کنواں 6 طلبہ سے 16,000 اور 10,000 طلبہ میں کیسے تبدیل ہوا۔ آخر وہ ایک روم سے سینکڑوں ہزاروں روم کیسے تیار ہوا۔ جامعہ عقل کنواں اتنا زیادہ مشہور کیسے ہوا، جامعہ عقل کنواں کو اتنا زیادہ کامیابی کیسے ملی، یہ سب کچھ آپ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ بس آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آسودہ شہر کی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر میلوں دور ایک ایسے صحرا میں جا کر گزر بسر کیجیے جہاں دور تک پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، جہاں چاروں طرف سے سیاہ گرد اڑ کر آتی ہو، جہاں کوئی دور دور تک اپنا ہم مشرب نظر نہ آتا ہو، جہاں کے رہنے والوں کے چہرے مانوس نہ ہوں، جہاں تہذیب و تمدن کا کوئی گزر نہ ہو، جہاں کوئی کوچہ و بازار نہ ہو، جہاں کی آبادی کا بڑا حصہ خشک اونچے پہاڑوں پر آباد آدی باسیوں پر مشتمل ہو، اور جہاں تھوڑے بہت آباد مسلمان خود لفظ مسلمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہوں۔ مختصر یہ کہ جہاں انسانی دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو، تو آپ وہاں آخر کس خواہش کے تحت جا کر بسنا چاہیں گے؟ آخر ایسی بے کیف بلکہ بدمزہ زندگی کو کوئی کیوں اپنائے گا؟ لیکن میں ایک ایسی شخصیت سے مل کر آ رہا ہوں جس نے 4 دہائی قبل آرام دہ شہری زندگی کو چھوڑ کر اس بے کیف زندگی کو اختیار کر لیا تھا، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اس نے جو علمی، تعلیمی، سماجی اور فلاحی کارنامہ انجام دے دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پچھلے ہفتہ سورت سے سڑک کے راستے پونے 4 گھنٹے کی مسافت پر آباد مہاراشٹرا کے گاؤں عقل کنواں جانے کا موقع ملا۔ یہاں دینی اور عصری علوم کا مشہور ادارہ جامعہ اشاعت العلوم قائم ہے، جنہیں اس ادارہ کی خدمت کا علم ہے۔ عقل کنواں کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی یونیورسٹی کا منظر گھوم جاتا ہوگا جو شاید عقل کنواں کے علاوہ ہندوستان میں کسی دوسرے مقام پر قائم نہیں ہو۔ یہاں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم و تفسیر کو اولت دی جاتی ہے۔ باقاعدہ ایک بہت بڑی عمارت میں دارالقرآن قائم ہے۔ اس کا نظام بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر ہر دن کی تازہ معلومات درج ہوتی ہے کہ آج کتنے بچے درجات میں حاضر ہیں، کتنے غیر حاضر چھٹی پر یا بیمار ہیں، کتنے اساتذہ حاضر ہیں، غائب یا بیمار یا رخصت پر ہیں۔ مرکزی مسجد سے متصل ایک کثیر منزلہ چوکور عمارت ناظرہ اور ابتدائی درجات کے لیے ہے، جہاں 6,000 چھوٹے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کی رہائش اور نمازوں کی ادائیگی کا نظم اسی عمارت میں ہے۔ اس ادارے میں جو مختلف تعلیمی و تربیتی پروگرام چلتے ہیں ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ایک شعبہ علامہ بالقلم قابل ذکر ہے۔ اس شعبے میں قرآن پاک حفظ کرنے والے ہر بچہ کو لازمی طور پر عربی خطاطی اور ابتدائی قاعدہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تحریر کرنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ میں نے بچوں کے لکھے ہوئے کئی
مجلد نسخوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ نسخے بچے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اس ادارے کا مرکزی دارالحدیث بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ یہاں 1000 سے زیادہ طلباء بیٹھ کر درس حاصل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کا درس مولانا حذیفہ وستانوی دیتے ہیں۔ وہ خود اپنے ہی لا کالج سے قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جامعہ کے وہ طلباء جو عالمیت، فضیلت اور افتاء کا کورس کرتے ہیں، وہ سرکاری ادارہ NIOS کے ذریعے 12ویں کا امتحان بھی پاس کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ چاہیں تو جامعہ کے مختلف کالجوں سے حسب منشا پاس آرٹس، ٹیکنیکل، میڈیکل اور طب یونانی کے کورسز بھی کر سکتے ہیں۔ جامعہ نے ایک بہت وسیع و عریض رہائشی پرائمری اور ہائی اسکول بھی تعمیر کیا ہے، اور یہی ایک اسکول نہیں ہے، متعدد اسکول ہیں۔ دینی اور دنیاوی علوم کا ایسا امتزاج پیدا کیا گیا ہے کہ سڑک کے ایک طرف مدرسے، دوسری طرف کالجوں کی عمارتیں ہیں، درمیان میں پہاڑوں کے سلسلے، ست پڑا کی طرف جانے والے شاہراہ ہے۔ یہاں چاروں طرف آدیواسی قومیں آباد ہیں۔ یہی شاہراہ گجرات کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں حکومت کے ذریعے 3500 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اسٹیچو آف یونٹی کھڑا کیا گیا ہے۔ مولانا غلام وستانوی نے 70 کی دہائی کے اواخر میں فراغت کے بعد گجرات کے کنتھاریا میں ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں انہیں عقل کنواں کے کچھ طلباء ملے جن سے مولانا کو اندازہ ہوا کہ عقل کنواں میں تبلیغ و اشاعت دین کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں آباد مسلمانوں کو اسلام کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس دور افتادہ گاؤں میں مولانا نے ہر ہفتہ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ایک مسجد تعمیر کر کے چھوٹا سا مکتب بھی قائم کر دیا۔ ایک استاد کو درس و تدریس کی ذمہ داری سونپی اور ہفتہ میں ایک دن خود آ کر نگرانی کرنے لگے۔ لیکن آخر کار انہیں سب کچھ چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہونا پڑا۔ جامعہ میں حفظ اور ناظرہ سے لے کر عالمیت، فضیلت اور افتاء تک کے مختلف اداروں کے علاوہ رہائشی، پرائمری اور ہائی اسکول، B.Ed، D.Ed کالج، ITI، پالی ٹیکنک کالج، فارمیسی کالج، یونانی کالج، لا کالج، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج بھی قائم ہیں۔ عقل کنواں کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی درجنوں کالج قائم ہیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ ہاسٹل ہیں۔ ایک 300 بستروں پر مشتمل ہسپتال بھی ہے جس میں مفت علاج ہوتا ہے۔ یہاں ہر روز 3 درجن سے زیادہ آپریشن ہوتے ہیں۔ کالج کے طلباء کو بنیادی دینی تعلیم اور مدارس کے طلباء کو بنیادی انگریزی، سائنس اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پڑھانے والے استادوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے احاطہ کے اندر ہی 550 سے زیادہ کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ تمام اساتذہ یہیں مقیم رہتے ہیں۔ جامعہ کا ایک کام مجھ سے سب سے زیادہ اچھا لگا۔ یہاں مفتیان کرام اور مجتہدین پر مشتمل باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے جہاں مسلمانوں کے نئے حالات میں پیش آنے والے مسائل کے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیقی شرعی حل تجویز کیے جاتے ہیں اور ان تفصیلات کو مختلف زبانوں میں کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ ایسے مسائل پر تحقیقی کام ہوا ہے کہ جو لوگوں کو ہر روز اور ہر میدان میں پیش آتے ہیں اور جن کا بظاہر کوئی شرعی حل موجود نہیں ہے، یا ان مسائل میں مبتلا لوگوں نے ابھی تک مفتیان کرام کی رائے معلوم نہیں کی۔ اب تک ایسے سینکڑوں مسائل اور ان کے شرعی حل پر مشتمل کتابوں کے ذریعے درجنوں نسخے شائع کیے جا چکے ہیں۔ مہاراشٹرا کے جالنا میں قائم جامعہ کا میڈیکل کالج
آس پاس کی 5 ریاستوں میں منظور شدہ واحد اقلیتی کا کالج ہے۔ یہاں MBBS میں داخلہ کے لیے بہت معمولی فیس پر 85% طلباء کا انتخاب خود حکومت کرتی ہے، صرف 15% داخلوں کا اختیار جامعہ کو ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم خود کام نہیں کرتے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں دور سے بیٹھ کر ان کی نیتوں پر سوال کھڑا کرتے ہیں۔ ادارے قائم کرنا اور پھر ان کو چلانا آسان نہیں ہے۔ ہمیں ملک بھر میں پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے مدارس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہوتے تو آج کوئی نماز جنازہ بھی پڑھانے والا نہ ملتا۔ ان مدارس کی وجہ سے بر صغیر کے گھروں میں اسلام زندہ ہے۔ کرونا جیسے عالمی حالات نے ان مدارس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اپنے ارد گرد کے مدارس و مکاتب کی خبر لیجئے اور حسب استطاعت ان کی مدد کیجئے۔ اس وقت دین کی یہی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے میں ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہوگا، اس پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔